السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب پیدا ہوئے نہیں ہیں کہ پہلے ہی سے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدائش کے ساتھ ہی یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے 50 یا 55 دن بعد پیدا ہوئے ہیں، اور تقریباً 6 سال کے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سے والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ یتیمی ایک آزمائش ہے، لیکن انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہے کہ ایک یتیم بچہ بھی اٹھ کر امام الانبیاء بن جاتا ہے۔ ایک بے سہارا بچہ جس کا رب کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ بھی کردار میں، اپنی عظمتوں میں، اپنی زندگی کے ہر پہلو میں وہ بلندیوں تک پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو سعد کے اندر جو گزرا ہوا بچپن ہے، آپ وہ دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیتی ہیں، یہ کہہ کر کہ امیر کا تو کوئی بچہ نہیں ہے، چلیں اسے ہی اٹھا لیتے ہیں۔ وہ حلیمہ سعدیہ کے آتے ہوئے اس کی سواری بہت سست، سب سے پیچھے رہ گئے۔ جاتے ہوئے ان کی سواری جو ہے وہ صحرا کا جہاز بن گیا۔ یہ تمام کس کی وجہ سے تھا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ بزبان حال عورتوں نے پوچھا کہ اے حلیمہ، جاتے ہوئے تو آپ کی سواری بہت کمزور تھی، آپ بہت پیچھے رہ چکی تھی، آتے ہوئے کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ سب سے آگے نکل رہی ہیں؟ بزبان حال حلیمہ سعدیہ جواب دیتی ہیں، سواری تو وہی ہے، سوار بدل چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی آپ عظمتیں دیکھیں۔ حلیمہ سعدیہ ایک سینے سے لگاتی ہیں، دودھ دیتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کا اپنا بھی بچہ ہے اور دوسرے سینے سے وہ ان کو دودھ دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن سے آپ عدل و انصاف دیکھیں کہ اپنی طرف والا جو سینہ ہے اس سے جب دودھ پی لیتے، حلیمہ سعدیہ دوسری طرف کرتی تو وہ دودھ نہیں نوش فرماتے تھے۔ بچپن ہی سے عدل و انصاف۔ چچا اسی طرح دادا کا سایہ اٹھ گیا بچپن ہی سے۔ یہ بتانا تھا کہ خاندان ایک سہارا ہے، لیکن سب سے بڑا سہارا انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ بڑے ہو کر یتیموں کا ماوا بننا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے، تو بچپن سے خود یتیمی کا درد دیکھ لیا، یتیمی کو خود پا کر محسوس کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے صادق و امین کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ محنت پسند، چند قیرات کے اوپر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ بچپن ہی سے محنت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجارت کر رہے ہیں بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجتماعی امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ لے رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ حجر اسود کا معاملہ آیا، اس کو کہاں رکھا جائے، کیسے رکھا جائے، ہر قبیلہ سمجھتا تھا کہ فضیلت ہے جو اٹھائے گا اس کے لیے، تو ہر چاہتا تھا کہ میں اٹھا لوں۔ اتنا اختلاف ہوا، قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہنے لگ جائیں ان کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طریقہ اپنایا کہ سارے کے سارے حیران رہ گئے، سب کو حصہ بھی مل گیا، معاملہ بھی حل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے۔ نوجوان حلف الفضول کے نام سے ہے،
نوجوانوں نے ایک تحریک چلائی ظلم کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی شریک ہوئے۔ بچپن ہی سے عدل و انصاف کے پیکر، محنت لگن والے۔ سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ انسان کے لیے سہاروں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس زندگی میں انسان بغیر سہارے کے بھی جی سکتا ہے۔ اس زندگی میں انسان بغیر سہارے کے یتیمی کی حالت میں بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ محنت اور لگن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے نام سے مشہور ہوئے بچپن ہی سے اپنے آپ کو اتنا سچا رکھا۔ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصل چیز سچائی ہے، اصل چیز امانت کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑی حفاظت آپ دیکھیں کہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ایسا معاشرہ جو شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، ہر جگہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا، اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے ہیں، ہر سردار نے اپنے لیے بت بنایا ہوا ہے۔ ان تمام شرکی افعال کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی شرک و بدعت سے محفوظ ہیں، شرک سے محفوظ ہیں، بالکل صرف ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جوانی ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح طرح کے خواب آیا کرتے تھے۔ خواب دیکھتے، بعد میں دیکھتے کہ اسی طرح کا ہو رہا ہے، یعنی خواب سچا نکلتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، اور تنہائی میں جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔